ریکارڈنگ سٹارٹ کریں جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى وسلم اللہم صلی علی وسلم صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی اب ذرا وہ پڑھ لیجئے. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ابشر صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بچوں ہم فقہ کے اندر جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس آئے گا، ہمارے جو نصاب کے اندر شامل ہے وہ بیتی زیور کا 5واں 6واں 7واں حصہ شامل ہے. اور اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ جناب دیکھو بات یاد رکھنا کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے اوپر 24 گھنٹے کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم 24 گھنٹے کے مسائل کو نہ سیکھیں تو ہم گنہگار ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت جو تھے میرے جو شیخ تھے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ایک آدمی 24 گھنٹے کے اندر سے 21 گھنٹے دنیا کا کام کرے اور 3 گھنٹے دین کا کام کرے تو انشاءاللہ وہ کیا ہوگا، جنت میں سیدھا انشاءاللہ پہنچ جائے گا. کیسے کہ 2.5 گھنٹے 5 نمازیں جو ہیں وہ مسجد کے اندر باجماعت جا کے پڑھے. یعنی مردوں کے لیے جو ہے حضرت فرماتے تھے کہ جی وہ کیا کریں 5 گھنٹے جو ہیں، ایک تو یہ 2.5 گھنٹے ہو جائیں گے اس کے 5 نمازوں کے، اور آدھا گھنٹہ بیتی زیور کے مسائل سیکھے، اور مسائل سیکھنے کے بعد ان آدھے گھنٹے کو 21 گھنٹے کے اندر جاری کر دے، 21 گھنٹوں کے اندر جاری کر دے. انشاءاللہ یہ کیا ہوگا، انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. 21 گھنٹے دنیا کا کام کر رہا ہے، یعنی 21 گھنٹے دنیا کا کام کرنے کے باوجود اور گناہوں سے بچے، گناہ نہ کرے، تو انشاءاللہ یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے ہمارے ذمے یہ ضروری ہے کہ ہم مسائل کو سیکھیں. مسائل لوگ سیکھتے نہیں ہیں اور پھر ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. اور ہم یہ بہت سے لوگ جو دیندار طبقہ بھی ہے وہ کہتے ہیں جی خرید و فروخت ہی کرنی ہے نا، بس ٹھیک ہے جیسے مرضی کر لی، ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، فلاں نہیں کیا. بھائی جھوٹ نہ بھی بولا ہو، بعض دفعہ آپ ایسا سودا کے طے کرتے ہو کہ جس میں کیا ہوتا ہے شریعت کی مخالفت لازم آ رہی ہوتی ہے، اور جب شریعت کی مخالفت لازم آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کو پیسہ ملا تھا وہ بے فاسد ہو جاتی ہے یا بے باطل ہو جاتی ہے. تو بے فاسد ہو گئی یا بے باطل ہو گئی تو آپ اپنے بچوں کو جو کھلا رہے ہو تو اس میں کیا آ جائے گا، حرام کا عنصر شامل ہو گیا. اس لیے اس چیز سے بڑا بچانا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو حرام کھلانے سے بچانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسائل کو پورے طور پر سیکھیں. اگرچہ یہ کیا ہوتے ہیں ذرا تھوڑے سے ہمیں لگتے ہیں کہ جناب بورنگ مسائل ہیں، لیکن ہر چیز مزے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ کہو کہ جناب مزہ آئے گا تو تب ہم کیا کریں گے، اس کو سیکھیں گے. اگر مزہ نہیں آئے گا تو ہم سیکھیں گے نہیں اس میں سے. تو مزے کے لیے نہ وہ کیا کریں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز، کڑوی دوائی جیسے انسان پیتا ہے وہ اس لیے پیتا ہے کہ بھائی علاج کے لیے ضروری ہے. آپ کو کہا نہیں جی میں تو میٹھی دوائی پیوں گا، میں تو کڑوی دوائی نہیں پیوں گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ تو علاج کا طالب ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے آپ میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے تو ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہم اس کے اندر سے وہ کر لیں گے. تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو لکھی ہوئی ہے یہ مدلل، میں نے اسی لیے اس کو رکھا کہ مدلل یہ مل بھی جائے گی آپ کو، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے میں نے بھی، یہ bestourdubooks.net سے جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ ہے مدلل، جس میں دلائل بھی نیچے عربی میں بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر سے آپ وہ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کیا جا رہا ہے جی، بیچی زیور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچنے اور مول لینے کا بیان، یعنی بیچنا اور خریدنا. ٹھیک ہے نا، بیچنا اور خریدنے کے بارے میں باب اول آ رہا ہے. اس میں کیا جا رہا ہے کہ جناب علی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ دیکھو بھائی سب سے پہلے تو چیز یہ سمجھو کہ کیسے کوئی چیز خرید و فروخت ہوتی کیسے ہے، خرید و فروخت ہوتی کیسے ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت نے مسئلہ لکھا کہ جب ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ چیز اتنے داموں پر بیچ دی، یعنی اتنے پیسوں پر بیچ دی. یہ پرانی اردو ہوگی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو ہے نا میں اس کو آج کل کی جدید اس میں استعمال کروں.
تاکہ آپ کو جو ہے نا، تو ایک شخص نے کسی کو کہا کہ دیکھو میں نے یہ چیز اتنے پر بیچ دی، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے لے لی تو وہ چیز بک گئی، اور جس نے مول لیا یعنی جس نے خرید لیا ہے وہی اس کی مالک بن گئی. یہ خواتین کے لیے لکھی تھی نا بیٹی زیور، تو جس نے لی تو وہی اس کی مالک بن گئی. اب اگر وہ چاہے کہ میں نہ بیچوں، اپنے ہی پاس رہنے دوں، یا یہ چاہے کہ میں نہ خریدوں، کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو دینا پڑے گا اور اس کو لینا پڑے گا. اس بک جانے کو بے کہتے ہیں. میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے زید صاحب کو کہا کہ زید صاحب میں نے آپ کو اپنا موبائل جو ہے نا یہ 20,000 روپے میں بیچ دیا. ٹھیک ہے، میں نے یوں کہا، اور انہوں نے کہا میں نے خرید لیا. بس جو ہی یہ بات ہوئی، معاملہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، بات بے ہو گئی، بے ہو گئی ہے. اب میں کہتا ہوں نا جی، اس نے کہا چلو جی جلدی سے دیں، مجھے موبائل دیں. میں نے کہا میں نہیں دیتا ہوں، میں نہیں دیتا 20,000 کے اندر. یہ تو میں نے ایسے ہی غلطی سے میں نے 20,000 بول دیا تھا، 30,000 میں بیچنا تھا آپ کو. اب میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، چیز بک چکی ہے. اگرچہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں نے چیز ٹرانسفر نہیں کی، لیکن چیز کیا ہو چکی ہے؟ بک چکی ہے. یا زید صاحب کیا ہوتا ہے؟ مکر جاتے ہیں. زید صاحب کہتے ہیں او ہو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے یہ 20,000 کا نہیں خریدنا تھا، 15,000 میں نے خریدنا تھا. اب وہ کہیں نہیں جی، نہ 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 میں نہیں خرید رہا. اب یہ میں کہوں گا نہ، اب تو آپ نے کر لی ہے، بے کر لی ہے، اب آپ کو خریدنی ہی پڑے گی. یہ ہے بے. اب آپ کہیں استاد جی اگر وہ ٹھیک ہے نا، تو کیا کریں پھر؟ اگر ختم کرنا ہو تو ختم کرنے کی دونوں کی رضامندی ضروری ہوگی. زید کہے کہ جی آپ جو ہے نا مفتی صاحب میرے ساتھ کچھ وہ کرتے ہیں، چھوڑ دیں، چلیں ہم وہ کرتے ہیں، ہم سودے کو ختم کرتے کینسل کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اچھا چلو یار ٹھیک ہے کینسل کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ وہ معاملہ ختم ہوگا. لیکن اگر ایک بندہ کہے کینسل کرو، دوسرا بندہ کہے نہ جی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ سودا ہوگا ہی ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں بے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ پیمنٹ سے پہلے ہی بے ہو چکی ہوتی ہے، صرف زبانی کہنے سے ہی کیا ہو جاتی ہے؟ بے ہو جاتی ہے. اچھا پیمنٹ ہو نہ ہو بے ہو جاتی ہے. جب آپ نے زبانی ہی معاملہ طے کر دیا یا ریٹرن کے اندر آپ نے لکھ لیا، اس نے سائن کر دی ہے، تو معاملہ ہو گیا. اب آپ مکر جائیں، اب آپ بھاگ جائیں، وہ کر لیں، کہیں گے جس سے گواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں نہیں وہ کرتا ہوں، تو اب نہیں ہو سکتا. معاملہ جو ہے شریعت کی نگاہ میں کیا ہو چکی ہے؟ وہ چیز بک چکی ہے. مسئلہ نمبر 2، ایک نے کہا کہ میں نے یہ چیز 2 پیسے کو تمہارے ہاتھ بیچی. دوسرے نے کہا کہ مجھے منظور ہے، یا یوں کہا کہ میں اتنے داموں پر راضی ہوں. اچھا میں نے لے لیا، میں راضی ہوں، یوں بھی کہتی ہے خاتون، میں راضی ہوں، میں نے اتنے پر لے لیا. تو ان سب باتوں سے وہ چیز بک گئی. اب نہ بیچنے والی کو یہ اختیار ہے کہ نہ دے، اور نہ لینے اختیار ہے کہ نہ خریدے. لیکن یہ حکم اس وقت ہے کہ دونوں طرف سے یہ بات چیت ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو. بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ کب ہے؟ کہ جب ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو. میں نے کل کہا تھا کسی کو، میں نے کل کہا تھا زید صاحب، مثال کے طور پہ زید کو میں نے کہا کہ میں نے یہ موبائل آپ کو 20,000 کا بیچ دیا. اب کل گزر گئی، یا اب اگلے دن آیا، زید نے کہا میں نے خرید لیا. نہ اب نہیں ہوگی وہ بے، اب نہیں ہوگی. کیوں؟ حکم کب تھا؟ کہ یہ دونوں طرف سے یہ بات چیت ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ہوئی ہو، یا ٹیلی فون پہ اگر بات ہو رہی ہے تو اسی وقت ہی ٹیلی فون کے اندر ہی وہ بات ہو رہی ہو، یا سمجھ رہے ہو تو اس طرح ہو رہی ہو. اگر ایک نے کہا کہ میں نے یہ 4 پیسے کو تمہارے ہاتھ بیچی، اور وہ دوسری 4 پیسے کا نام سن کر کچھ نہیں بولی، اٹھ کھڑی ہوئی. مطلب میں نے کہا کسی کو کہ جناب میں نے یہ آپ کو کیا کر دیا ہے، یہ 4,000 روپے میں چیز بیچ دی ہے. اب وہ اگلا بندہ کیا ہوا؟ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، یا کسی اور سے صلاح لینے چلی گئی، کہ وہ خاتون کیا ہوگی کسی سے صلاح لینے چلی گئی، یا کسی اور کام کو چلی گئی اور جگہ بدل گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی. تب اس نے کہا کہ اچھا میں نے 4 پیسے کو خرید لی تو وہ ابھی چیز نہیں بکی. بات سمجھو بچو اس کو. دیکھو میں نے کسی کو کہا، کسی خاتون کو کہا کہ میں نے آپ کو یہ چیز جو ہے نا 20,000 روپے میں بیچ دی. ٹھیک ہے، اب وہ خاتون صاحبہ اندر چلی گئی جی کسی جگہ کے اوپر، یا دکان تھی، دکان کے اندر میں نے کہا کہ جی وہ آئی تھی، اندر آئی، وہ چلی گئی واپس اپنی گاڑی کے اندر چلی گئی. تھوڑی دیر بعد پھر آئی، کہتی میں نے خرید لی. یہ بے نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جگہ تبدیل ہو گئی ہے. بیچنے والے کی یا خریدنے والے کی جگہ کیا تھی؟ وہ چلی گئی تھی نا، اس جگہ سے واپس چلی گئی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں گئی ہے یہ خاتون، تو اس میں سے ٹھیک ہے نا. یا کسی صلاح لینے چلی گئی کہ چلو میں اپنے میاں سے مشورہ کرتی ہوں کہ میں نے خریدنی ہے یا نہیں خریدنی ہے، واپس آئی. یا کسی اور کام کو چلی گئی اور جگہ بدل گئی، تب اس نے کہا اچھا میں نے 4 پیسے خرید لی
تو ابھی وہ چیز نہیں بکی. ہاں اگر اس کے بعد وہ بیچنے والی کنجڑن وغیرہ یوں کہہ دے کہ میں نے دے دی، یعنی یہ بیچنے والی جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ یہ بیچنے والی ہی ہے. اچھا، کنجڑن سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی خرید بیچنے والا جو ہے، بائے جو ہے جس کو بیچنے والا جو ہوتا ہے، یوں کہہ دے کہ میں نے دے دی، یا یوں کہے کہ اچھا لے لو، تو البتہ بک جائے گی. اس طرح اگر وہ کنجڑن اٹھ کھڑی ہوئی یا کسی کام کو چلی گئی، تب دوسری نے کہا کہ میں نے لے لیا، تب بھی وہ چیز نہیں بکی. خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ جب ایک ہی جگہ دونوں طرف سے بات چیت ہوگی تب وہ چیز بکے گی. سمجھو مسئلے کو. اردو کے الفاظ جو آئیں گے میں اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی وہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو اس میں سے. جناب علی، ہم سیدھی سادہ سمپل کر رہے ہیں، دینے والا اور خریدنے والا. بے کب ہوتی ہے، خرید و فروخت کب ہوتی ہے؟ کہ جب دونوں ایک ہی جگہ پہ یہ معاملہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، معاملہ کر رہے ہوں. اگر کیا ہوگا درمیان میں معاملہ وہ ہو گیا، ایسا لگا کہ ایسے نہیں ہو رہا، تو پھر وہ دوبارہ سے کیا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ میں نے ایک خاتون کو کہا، وہ موبائل خریدنے کے لیے آئیں میری شاپ کے اوپر. میں نے ان کو کہا کہ جناب یہ میں نے موبائل آپ کو 20,000 کا بیچ دیا. اچھا، وہ چلی گئی گاڑی کے اندر گئی، باہر گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، اب واپس آ کے کہتی ہیں میں نے خرید لیا. تو ابھی یہ بے نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ بے نہیں ہوئی ہے. ہاں اگر میں یوں کہہ دوں گا کہ اچھا ٹھیک ہے لے لیں، ٹھیک ہے لے لیں آپ 20,000 کا، ٹھیک ہے نا، یا میں نے دوبارہ کہہ دیا، وہ کہتی ہے کہ جی مجھے یہ پیسے، مجھے 20,000 پکڑیں اور مجھے بیچ دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تو اب بے ہوگی اس میں سے. یا عورت جو تھی نا وہ ادھر کھڑی تھی اور اس نے کہا کہ جی یہ 20,000 کا موبائل آپ مجھے بیچ دیں. میں نے کیا کیا کہ میں چلا گیا کہیں اور، چلا گیا ساتھ والی دکان میں چلا گیا، واپس آیا. ٹھیک ہے نا، تو اب میں نے اس کو موبائل دے دیا کہ میں نے کہا چلیں جی لے لیں. تو ابھی یہ بے نہیں ہوئی ہے. اگر وہ آگے سے کہیں گی کہ ٹھیک ہے میں نے لے لی، تو تب کیا ہوگا، پھر بے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو کیا ہوتا ہے کہ گویا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ کا جو کلام ہونا چاہیے اس میں سے دونوں کی جگہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یا دونوں کا جو کلام کے کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی تھی ان کے درمیان میں کوئی تیسرا کام نہیں آنا چاہیے. تو تب کیا ہوگی، بے ہوگی، ورنہ وہ بے شمار نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ایسے ہی اگر موبائل پہ بات کر رہے تھے، کال کٹ گئی ہے، تو دوبارہ سے کیا کریں آپ، دوبارہ سے اس کو وہ کریں، پھر ایجاب کریں. جو پہلے کہتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ایجاب، جو بعد میں کہتا ہے نا اس کی بات کو کیا کہتے ہیں، قبول کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں بڑا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. یہ نہ ہو کیونکہ مجھے جو ہے نا یہ مسائل، اب آپ کہیں گے ہمیں کیونکہ یہ بالکل بچوں والے مسائل لگتے ہیں، تو بعض دفعہ میں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بہت سمپل سمجھ جاؤں اور آپ کہیں استاد جی نہیں یہ تو بڑے مشکل مسائل تھے، آپ جو ہے نا کس طرح وہ لے کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس میں سے تو آپ کی کیا ہونا چاہیے، بے کا مطلب ہے سودا تجارت، بے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹرانزیکشن جو آپ کر رہے ہو کوئی اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو ٹیلی فون کے اوپر بھی دوبارہ اس سے کہو کہ آپ اس میں سے جو ہے نا. کسی نے کہا یہ چیز 1 پیسے کو دے دو، 1 پیسے کو دے دو. اس نے کہا میں نے دے دی، اس سے بے نہیں ہوئی ہے. البتہ اس کے بعد اگر مول لینے میں پھر کہہ دیا کہ میں نے لے لی تو بک گئی. اچھا اب اس کو سمجھنا، یہ دیکھو فقہ کے مسائل کیا ہوتے ہیں. دیکھو الفاظ کے تبدیل ہونے سے مسئلہ کیا ہوگا، چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ایک خاتون آئی موبائل شاپ کے اوپر اور نے کہا کہ جناب یہ مجھے نا 20,000 کا موبائل بیچ دینا، آپ بیچ دیں مجھے، آپ بیچ دیں. وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں نے خریدا آپ سے 20,000 کا، آپ مجھے بیچ دیں. یہ یعنی یہ کیا ہے، ایک قسم کا وہ امر پایا جا رہا ہے یا گزارش پائی جا رہی ہے کہ گزارش ہے جناب آپ کیا کریں، ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے 20,000 کا بیچ دیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، بیچ دیا. ابھی تک بے نہیں ہوئی ہے. بے کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ اس نے پہلے گزارش کی تھی. ٹھیک ہے نا، ہاں وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے میں نے 20,000 کا لے لیا، تو اب کیا ہوگی، یہ بے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو خریدنے والے نے کیا کہہ دیا کہ میں نے لے لیا، تو اب کیا ہو جائے گا، بے ہو جائے گا. کیونکہ پہلا کیا چیز تھی، پہلے یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے کیا کیجئے، یہ جو ہے نا آپ مجھے کیا کر دیں، یہ مجھے 10,000 کا بیچ دیں.
میں نے خوشی خوشی ہو سکتا ہے، میں نے کہا چلو یار یہ تو 4,000 کا بھی نہیں ہے، نکل جائے 10,000 کا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، لیکن اس کو خیال آ گیا اوئے ہوئے ہوئے یہ تو میں نے غلط اس کو 10,000 وہ کہہ دیا. تو اگر اس نے یہ گزارش کی تھی یا ایسے امر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، انگریزی میں اس نے کہا تھا کہ سیل اٹ، اس کو بیچ دو، ٹھیک ہے نا، تو ابھی یا سیل اٹ ٹو می بھی کہہ دیا کہ مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے، تو ابھی بھی بے نہیں ہوئی ہے. اگر وہ یوں کہے کہ میں نے خرید لیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کہے کہ میں نے بیچ دیا، ماضی کے سیغوں کے ساتھ وہ کیا، تو پھر کیا ہوگی؟ بے ہوگی. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو ایک کو آفر کہا جاتا ہے، ایک کو ایکسپٹنس کہا جاتا ہے، لکھ لو اپنے پاس. ایک کو آفر کہتے ہیں، ایک کو ایکسپٹنس کہتے ہیں. آفر کیا ہوتی ہے؟ ایجاب کہلاتا ہے. ایکسپٹنس کیا ہوتا ہے؟ قبول کہلاتا ہے. اچھا، آفر اینڈ ایکسپٹنس. مسئلہ نمبر 4، کسی نے کہا کہ یہ چیز 1 پیسے کو میں نے لے لی، اس نے کہا لے لو تو بے ہو گئی. اب یوں سمجھیے گا اس مسئلے کو. خاتون آئی اور اس نے کہا کہ یہ میں نے موبائل کے بارے میں کہتی ہے، یہ موبائل میں نے 10,000 میں خرید لیا. خرید لیا، اس نے ماضی کا صیغہ بولا. میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں آپ. تو یہ بے ہو گئی ہے، یہ بے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ بے ہو جائے گی، کیونکہ میں بیچنے والا ہوں. تو میں نے کیا کر دیا اس کو، اپنی چیز کو، اس نے کہا کہ میں نے لے لیا. اس نے اس کی طرف سے کیا تھا؟ آفر تھی، یہ آفر تھی، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں. تو یہ جو ہے نا یہ بے ہو گئی، میں نے اس کو چیز پکڑا دی ہاتھ میں، چلیں جی ٹھیک ہے، تو بس وہ بے ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 5، کسی نے کسی چیز کے دام چکا کر اتنے دام اس کے ہاتھ پر رکھے. دام چکا کر کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے خواتین ماہر ہوتی ہیں اس چیز کے اندر، لڑائی جھگڑا خوب کیا. اچھا، 3 اور 4 میں بیسک ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ذرا سمجھو بچوں. ایک طرف، اب آپ کہیں گے 3 اور 4 میں ساری ڈفرنس تو دونوں تو کوئی ایک جیسی چیز ہونی چاہیے تھی، یہ تو دونوں طرف آپ کہہ رہے ہیں. اوپر میں کہہ رہے ہیں کہ جناب جب تک وہ یہ نہیں کہے گی کہ میں نے لے لی اور اس میں سے، ٹھیک ہے. ادھر ادھر بھی تو کیا ہے؟ ریکویسٹ. یہاں پہ کیا ہوا؟ دیکھو اس نے پہلے آفر جو کیا ہے، تو اس کی آفر کیا ہے؟ بالکل کمپلیٹ ایک وہ ہے آفر جو ہے اس کی طرف سے، کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے آپ سے، کہ میں پکی ہے بالکل وہ. ابھی یہ نہیں ہے. پہلے میں کیا تھا؟ تیسرے میں کیا تھا؟ تو کہہ رہی تھی کہ آپ بیچ دیں، آپ بیچ دیں. وہ آفر کیا نہیں تھی؟ وہ ایک آفر جو تھی وہ پوری اس میں سے وہ نہیں تھی، اس میں سے پورے طور پہ ایک آفر نہیں تھی، ٹھیک ہے. تو ہاں یہ جو یہاں پہ ہے، یہاں پہ تم نے آفر وہ کر دی کہ میں نے خرید لی ہے یہ آپ سے، کہ میں بالکل کلیئر کٹ ہوں اس میں سے وہ. تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جناب، یہ جو ہے نا میں نے کیا کر، ٹھیک ہے آپ لے لیں، آپ لے لیں اس میں سے. تو بھائی اگر چیز کو پکڑا بھی دیتا ہے تو اس میں سے بھی کیا ہوگا؟ نیچے اب انہوں نے یہ کیا ہے، بے تو یقول مشتری بے منی فیکل بے تو خلا بنا یقول سان اشترائی تو فتاوی ہندیہ کی یہ جو ہے نیچے انہوں نے وہ بھی دیے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 5، کسی نے کسی کسی چیز کے دام چکا کر. دام چکا کر کیا مطلب ہے؟ جیسے خواتین اس کی ماہر ہوتی ہیں، جو وہ ہوتا ہے نا بیچارہ دکاندار، کیا ہو جاتا ہے اس کی وہ شامت آتی ہے، وہ شامت آتی ہے، نہیں اتنے کا اتنے کا اتنے کا، اس نے جی دام چکا کر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ جناب یہ بس اتنے کا جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں اس میں سے، تو بس اتنا ہو گیا. تو کسی نے کیا کیا؟ دام چکا کر اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے، پکڑیں جی پیسے، یہ لیں جی بس، یہ لے لیں جی، ٹھیک ہے نا. اور وہ چیز اس نے اٹھا لی، خود ہی اٹھا لی، ہاتھ پہ پکڑے رکھے پیسے، یا اس کو دے دیے، اس بندے کو پیسے دیے اور وہ چیز اٹھا لی، اور اس بندے نے خوشی سے لے لی. اچھا یہ شرط ہے. اس نے کہا چلو خیر ہے، یہ میں نے اس کو بتایا ہی تھا نا، 3 گنا زیادہ قیمت بتائی ہوئی تھی. خواتین کو تو ویسے ہی وہ کرتے ہیں نا، 100 روپے کی چیز ہوتی ہے، وہ خاتون کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو جی یہ آ گئی ہے تو اب اس کو 100 روپے کی 300 بتانا ہے. کرتے کرتے کیا کرے گی؟ کم سے کم 150 کے اوپر تو نکل جائے گی نا، 150 پہ تو نکل جائے گی. تو خاتون کو وہ کیا جی، اس نے کہا کہ 300 روپے کی بیچوں گا. خاتون نے کہا نہیں 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 نہیں، جو ہے نا جو ہے نا یہ 75 روپے کی جو ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں میں ایسے نہیں کروں گا. پھر وہ 100 روپے پہ کرتے کرتے وہ نیچے سے ادھر آیا، کرتے کرتے کیا ہو گیا 150 کے اوپر. اس نے خاتون نے اس کو پیسے دیے اور وہ چیز اٹھا لی. اس نے بھی خوشی خوشی دام لے لیے. پھر نہ تو اس نے زبان سے کہا کہ میں نے اتنے داموں پر یہ چیز بیچی، اور اچھا نہ اس نے کہا کہ میں نے خریدی. تو اس لین دین ہو جانے سے وہ چیز بک جاتی ہے اور بے درست ہو جاتی ہے. بے کیا ہو جاتی ہے؟ درست ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا.
ہاں بارگین کرنا بالکل صحیح ہے، شریعت میں جائز ہے، بالکل ہے، سنت ہے، بلکہ بارگیننگ کرنا تو سنت ہے، بارگیننگ کرنا تو سنت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کسی کے ساتھ سودا کر رہے تھے کہ چلیے 150 روپے، 150 روپے، 150 روپیہ، وہ کہ نہیں 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 جی نا 200 روپے سے کم پہ نہیں بیچوں گا. آپ نے اس کو 150 روپے ہاتھ میں پکڑایا، یہ لو جی 150 روپیہ پکڑو، اور چیز اٹھا لی. اس نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے کوئی نہیں، ہو گیا. تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ معاملہ ہو جاتا ہے. اگرچہ زبان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خریدا میں نے بیچا، زبان سے اگرچہ نہیں کہا کہ میں نے خریدا میں نے بیچا، لیکن پیسے دے دیے ایک طرف سے اور دوسرے سے چیز اٹھا لی اور اس نے بھی خوشی سے دے دی. تو اب کیا ہو گیا، یہ ہوتی ہے، اس کو بے تعاتی کہتے ہیں، بے تعاتی. تا عین الف طا، تعاطی. ٹھیک ہے نا، بے تعاتی، تا عین الف اور طا جو ہے نا اس میں سے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں استاد جی یہ کون سے کتنے مشکل مسائل پڑھا رہے ہیں. تو وہ چیز بک جاتی ہے اور بے درست ہو جاتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی کنجڑن امرود بیچنے آئی، بے پوچھے گچھے بڑے بڑے 4 امرود اس کی ٹوکری میں سے نکالے اور ایک پیسہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی بندہ چیز بیچنے کے لیے آیا ہے، امرود والا ہی تھا. جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں وہ سبزی والے آئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کی، سبزی اٹھائی، اس کو جو ہے نا وہ کیا اور کہا کہ یہ لو جی، اور سبزی اٹھا کے اس کو پیسے دے دیا، آپ نے 100 روپیہ پکڑا دیا. جب آپ نے اس کو 100 روپیہ پکڑا دیا تو اس نے خوشی خوشی رکھ لے لیا اگر اس میں سے. تو جب اس نے لے لیا تو یہ بے ہو گئی ہے، چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو. ٹھیک ہے نا، چاہے کہا ہو یا نہ کہا ہو، کچھ بھی نہیں. یہاں پہ ابھی کوئی سودا بھی طے نہیں کیا. اچھا پہلے تو کیا تھا، بارگیننگ ہو رہی تھی کہ بارگیننگ کر رہے تھے، بارگیننگ بھی نہیں کی آپ نے. وہ چیزیں پکڑی، اٹھائیں، چار مثال کے طور پہ کوئی آم شام خریدے، اور آم خریدے اور اس کو کیا کر دیے، اس کو پیسے دے دیے، اس کو کہا کہ یہ لو جی. اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں. تو یہ کیا ہو گئی ہے، تو دکان پھر تو بے نہیں ہوگی نا. دوسرے کا مال اس کی خوشی کے بغیر استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہوتا، کسی کا مال لینا جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو کسی کے وہ خوشی کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہوتا. جیسے آج کل کرتی ہیں خواتین باز اور دکاندار جو ہے نا، وہ پیٹ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، اتنے بچے نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہے نا اپنے نقصان، کیسے نقصان ہو رہا ہے جی، سچی بات ہے ہماری تو اپنی خرید بھی نہیں ہے، اتنی خرید بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے. ایسے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ کیا ہوتا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ اتنا وہ کرنے کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے، پھر بھی پروفٹ کما رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے. اور دوسرا جو ہے نا، اور اس کی سمپل سی مثال میں بتاتا ہوں. آج کل جو ہوتا ہے، آپ سپر سٹورز میں جاتے ہو نا بچوں، سپر سٹور میں جاتے ہو تو کیا کرتے ہو، آپ کو کہتے ہو میں نے اتنے کی خریدی، میں نے اتنے کی بیچی. آپ کیا کرتے ہو، آپ وہ چیزیں اٹھا کے رکھتے ہو اپنی ٹوکری کے اندر، لے کے جاتے کاؤنٹر کے اوپر. وہ کیا کرتا ہے، اس کے بار کوڈ اس کی اسکیننگ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اتنے پیسے جی. آپ نے پیسے پکڑا دیے، بات ختم ہو گئی، بے ہو گئی. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو جدید کیا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ چیز جب آپ رکھ لیتے ہو اپنے پاس، آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے. اب آپ یہ تو نہیں کرتے میں نے یہ جو ہے نا یہ فلاں چیز، یہ مسالے میں نے اتنے کے خریدے، یہ مسالے میں نے فلاں اتنے کی لی. نہیں، بس آپ نے کہا کہ یہ چیزیں وہ ہو گئی، اس کو پیسے دیے، تو یہ بے ہو جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، بے تعاتی کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو جی. تو یہ الحمدللہ ہمارا وہ ہو گیا.